ہر بچے میں ہر چیز کا شوق پہلے دن سے ہوتا ہے. چلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز سوچنے کو کہتا ہوں. آپ کسی ایسے انسان کو جانتے ہیں جو اعلانیہ بے نمازی ہو؟ یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں جاؤ میں نہیں پڑھتا نماز، کیا کر لو گے، یہ میرا مسئلہ ہے، میری مرضی، میرے اور خدا کا معاملہ ہے، تمہیں کیا، میں نہیں پڑھتا. کسی ایسے آدمی کو جانتے ہیں، کسی ایسے بندے کو جانتے ہیں جو اعلانیہ بے نمازی ہو؟ اب میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں. کوئی ایسا آدمی جب آپ ڈھونڈیں گے جو اعلانیہ بے نمازی ہے، اس کے بارے میں آپ کو ایک تحقیق کریں، اور یہ ریسرچ آپ کو حیران کر دے گی جو اب میں آپ کو دینے والا ہوں. آپ ایسے 4-5 لوگ ڈھونڈیے جو اعلانیہ بے نمازی ہیں، اور پھر یہ جانیے کہ جب وہ چھوٹے تھے کیا ان کے گھر میں کوئی نماز پڑھتا تھا. اور آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کے گھروں میں بہت سے ایسے ہیں جن کے گھر میں لوگ پڑھتے تھے نماز. پھر آپ ان سے یہ پوچھئے کہ جب یہ چھوٹا تھا اور اسے نماز پڑھنی نہیں آتی تھی، یہ 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کا تھا، تو کیا ایسا ہوتا تھا کہ اسے نماز تو نہیں آتی تھی لیکن جب کوئی اور نماز پڑھ رہا ہوتا تھا تو یہ بھی آ کے نماز پڑھ رہا ہوتا تھا، یہ بھی اس جیسا سجدہ کر رہا ہوتا تھا، نماز جیسی، مطلب نماز کا شوق رکھتا تھا، نماز کا علم اور نماز پڑھنے کی جو اسکل ہے وہ اس کے پاس نہیں تھی. نماز کا کانسیپٹ اور نماز کا اسکل اس کے پاس نہیں تھی، نماز کا شوق تھا. آپ یہ پتہ کریں، آپ کو پتہ لگے گا کہ اگر اس کے گھر میں کوئی ایک آدمی بھی نماز پڑھتا تھا تو وہ بھی نماز پڑھنے کا شوق اس میں جاگا ہوا تھا. شوق جو ہے نا، یا تو مرتا ہے یا زندہ رہتا ہے، یا تو سو جاتا ہے یا جاگ جاتا ہے، ہوتا ہمارے اندر ہے. مثال کے طور پر، یعنی اب سوچیں ایک بچہ، یعنی جب یہ آدمی 5 سال کا تھا تو اس کے گھر میں جب نماز پڑھتے تھے تو یہ نماز خود ہی کہتا تھا میں بھی پڑھوں گا، پیچھے کھڑا ہو جاتا تھا، خود ہی سجدے میں چلا جاتا تھا، آتی نہیں تھی لیکن کرتا تھا. اور اب جب یہ 30-35 سال کا ہے اور اس سے کہتے ہیں نماز پڑھو تو ناراض ہو جاتا ہے، لڑتا ہے. اسی طرح آپ کسی روزہ خور کو تلاش کریں جو روزے نہیں رکھتا، وہ بھی آپ کو مل جائے گا. اور پھر آپ یہ پتہ کریں جب یہ چھوٹا تھا اور اس کے گھر میں لوگ روزہ رکھتے تھے اور اس پہ روزہ فرض نہیں ہوا تھا تو کیا یہ روزہ رکھنا چاہتا تھا؟ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ روتا تھا، کہتا تھا مجھے صبح سحری میں اٹھائیں، روزہ رکھنا چاہتا تھا. جب یہ 6 سال 8 سال 7 سال 9 سال کا تھا، 10 سال کا تھا، ابھی اس پہ بالغ نہیں ہوا تھا، روزہ فرض نہیں تھا. اس کے والدین کہتے تھے بیٹا ابھی آپ چھوٹے ہیں. یہ کہتا تھا نہیں مجھے روزہ رکھنا، بلکہ جب اسے سحری میں نہیں اٹھاتے تھے روتا تھا، ناراض ہوتا تھا، بغیر سحری کے روزہ رکھ لیتا تھا. آپ کو ایسے واقعات ملیں گے. لیکن ابھی کیا ہوا کہ اب اس پہ روزہ فرض ہے اور روزہ رکھنے سے بھاگتا ہے، نماز فرض ہے نماز پڑھنے سے بھاگتا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب بھی آپ یہ جو شوق ہے نا، شوق کو ہم کہتے ہیں انٹرسٹ. انٹرسٹ یعنی انٹرسٹ آف لرننگ، ٹھیک ہے، یا ڈیزائر آف لرننگ، یا انٹرسٹ ان لرننگ، ٹھیک ہے، سیکھنے کا شوق. اور دوسری چیز ہے اسکل. اگر آپ کسی بچے کے اندر اسکل کا ڈیولپ کرنا شوق کے برقرار رکھنے سے زیادہ اہم سمجھیں گے تو یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا. بلکہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بچہ میگنیٹ ہوتا ہے نا، میگنیٹ، مقناطیس کو دیکھے اور اس کو مقناطیس کے بارے میں جاننے کا شوق نہ جاگے؟ ممکن ہے؟ نہیں ممکن نا. وہ جب دیکھے گا اچھا یہ چیزیں، اس سے جاگے گا. اور پھر آپ ایک لیسن پلان بنائیں میگنیٹزم کا اور اس کے اوپر مسلط کر دیں، اور 1 ہفتے کے بعد وہ میگنیٹ کا لفظ سننا نہ چاہے. کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن ہے.
اسے پیچھے پڑ جائے ہاتھ دھو کے، اور آپ یہ کہیں کہ بیٹا شوق کو ہٹاؤ، مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ تمہارے اندر شوق ہے یا نہیں ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے تمہیں سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا، تم میگنیٹزم کو ڈیفائن کر رہے ہو یا نہیں کر رہے. تو اگر کسی انسان کے شوق کو دیکھے بغیر، یعنی شوق کی کہہ لیجئے، دیکھیں شوق کو برقرار رکھنا اس کے اندر کوئی کانسیپٹ ٹھوس دینے سے زیادہ اہم ہوتا ہے. شوق کو برقرار رکھنا اس کے اندر کوئی اسکل پیدا کر دینے سے زیادہ اہم ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری ٹیچنگ کا پرابلم یہ ہے کہ وہ شوق کے برقرار رکھنے کو اہم نہیں جانتی. ہر بچے میں ہر چیز کا شوق ہوتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، بے نمازی میں نماز پڑھنے کا شوق تھا، روزہ خور میں روزہ رکھنے کا شوق تھا. بلکہ میں اور اس کی مثالیں دیتا ہوں. آپ کوئی ایسا بچہ جو آج ریڈنگ سے بھاگتا ہے، ریڈنگ سے نفرت کرتا ہے، آپ کسی ایسے بچے کو جانتے؟ بچے کیا بڑے کو جانتے ہیں؟ بہت ساروں کو جانیں گے. مطلب ایسا آدمی بھی ڈھونڈنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، ریڈنگ کرنے سے بھاگتا ہو، رائٹنگ کرنے سے بھاگتا ہو، ٹھیک ہے نا، شعر و شاعری سننے سے، چڑوں سے بھاگتا ہو کہ بھائی آپ شاعر ہیں، میں بہرا ہوں. سنے نا، وہ ایک بس میں ایک آدمی سفر کر رہا تھا، اس کی برابر والی سیٹ پہ ایک صاحب آ کے بیٹھے. تو وہ بس میں لمبا سفر تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اپنا تعارف کرایا، آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر انہوں نے بتایا میں شاعر ہوں. تو جیسے ہی برابر والے کو پتہ لگا آپ شاعر ہیں، میں بہرا ہوں، انہوں نے فوراً جواب لیا. انہوں نے کہا کہ اگر اسے پتہ لگ گیا کہ میں شاعر، مطلب میرے کان ہیں، میں سن سکتا ہوں، تو یہ اپنی شاعری مجھے سنائے. یہ پرابلم ہے. تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جب یہ چھوٹا تھا تو جب نظمیں اس کے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو یہ جھومتا تھا. نظم پڑھنا نہیں آتی تھی، اس کو گنگناتا تھا، ضد کرتا تھا کہ مجھے وہ والی سنائیں، مجھے وہ والی سنائیں، مجھے وہ والی سنائیں. بولنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن جو نظم کا ترنم تھا، جو نظم کی خوبصورتی تھی، اس کو اپریشیٹ کرتا تھا، شوق تھا. پڑھنا نہیں آتا تھا، کتاب لے کے بیٹھ. آپ نے کوئی بچہ ایسا دیکھا جسے پڑھنا نہیں آتا کتاب لے کے بیٹھتا ہے؟ پڑھنا نہیں آتا لیکن دیر تک نا اس میں ایسے دیکھتا رہتا ہے اور ایسے پریٹینڈ کرتا ہے جیسے پڑھ رہا. دیکھا ہے؟ سب بچے ایسے کرتے، سب تمام بچے اگر انہوں نے کوئی ایسے انسان کی رفاقت پائی ہے جو کتاب بیزار نہیں ہے، یعنی کسی ایسے انسان کو دیکھنے کا شرف حاصل کر لیا ہے جو کتاب میں مگن ہے. اگر کسی بچے نے ایسے انسان کی دید کی سعادت ملی، ایسا انسان گھر میں تو نہیں ملا لیکن ایک دفعہ ایسے آدمی کو ایک دفعہ دیکھا تھا ایک جگہ پہ جو کتاب لے کے اسے شوق سے پڑھ رہا تھا، بغیر کسی ڈنڈے کے، بغیر کسی مجبوری کے. اگر کسی بچے نے ایسے انسان کا دیدار بھی کر لیا نا تو اس بچے کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے، جاگ جاتی ہے، وہ کتاب اٹھاتا ہے اور وہ بھی کتاب لے کے ایسے پریٹینڈ کرتا ہے جیسے وہ پڑھ رہا. ہر بچہ ایسا کرتا. تو اس بچے کا شوق کتنا زبردست تھا. پھر کیا ہوا؟ اسے پڑھنا آ گیا اور پڑھنے کا شوق بتاؤں. جب بچے کو میگنیٹزم سمجھا نہیں تھا تو میگنیٹس میں جو شوق تھا وہ غیر معمولی تھا. بجلی کہاں سے آتی ہے، کہاں چلی جاتی ہے، بجلی کیا ہوتی ہے، کرنٹ سے بلب کیسے روشن ہو جاتا ہے، پنکھا کیسے چلتا ہے، جب سمجھا نہیں تھا تو اس کو جاننے کی بےتابی بہت تھی. لیکن جب یہ فہم مجھ میں ٹھوس دیا گیا تو اللہ توبہ. یعنی وہ بچہ جس کو الیکٹریسٹی
لیسن پلان کی وساطت سے اس میں ٹھوسی جا رہی ہو، اس کا بڑا مسئلہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، اس کا بڑا مسئلہ الیکٹریسٹی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ وہ تو دعا کرتا ہے اللہ کرے لائٹ چلی جائے تاکہ پڑھانے کا سلسلہ تو ختم ہو. مطلب گرمی زیادہ اچھی بات ہے، تھوڑی دیر کے لیے یہ جو کاروائی میرے اوپر ہو رہی ہے یہ رک جاتی ہے. آپ یقین کریں، مطلب اگر آپ اس بچے سے اندھیرے میں پسینے میں بیٹھنا زیادہ پسند ہے جب پنکھے میں مجھ سے الیکٹریسٹی پڑھنا زیادہ پسند ہے، تو کتنے بچے کیسے کہیں گے؟ اب سوچیں، مطلب کیا چیز ہے. شوق اس کے اندر تھا، کانسیپٹ کو گھسانے کی کوشش میں اور اسکل کو جمانے کی کوشش میں شوق کی ایسی تیسی ہو گئی. ہر بچے کا شوق اس طرح تباہ ہوا. آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا، ابھی قاعدے پر ہے، ابھی قاعدے کی تختیاں پڑھ رہا ہے. اس بچے کو جو ابھی قاعدہ بھی ٹھیک سے نہیں پڑھنا جانتا، اس کی آپ نے اس بچے میں تمنا دیکھی ہے قرآن پڑھنے کی؟ اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ جو قرآن ہے نا ہم آپ کو یہ پڑھائیں گے. اچھا میں اس میں سے پڑھوں. اگر کسی دن آپ اس کے سامنے قرآن رکھ دیں، وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس میں سے پڑھائیں، میں یہ پڑھوں. ابھی قاعدے پر ہے، قاعدے پہ رہنے والا بچہ، یعنی وہ بچہ جو بھی قاعدہ جس کا چل رہا ہے، وہ قرآن پڑھنے کی تمنا اس کے اندر کتنی ہے؟ کم ہے زیادہ ہے؟ بہت زیادہ. شوق. پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنا سیکھ لیتا ہے، لیکن شوق کی اس معراج پر نہیں رہتا جو قرآن سیکھنے سے پہلے اس کے اندر تھا. آپ نے دیکھا یہ، جب نماز آتی بھی نہیں تھی، نماز فرض بھی نہیں ہوئی تھی، نماز پڑھنے کا شوق بہت تھا. جب روزے کا تصور بھی نہیں آتا تھا، روزہ فرض بھی نہیں ہوا تھا، روزہ رکھنے کی تمنا بہت تھی. جب پڑھنا نہیں آتا تھا اور پڑھنے کی کوئی ہم سے کہتا بھی نہیں تھا تو پڑھنے کی خواہش بہت تھی. جب لکھنا نہیں آتا تھا، لکھنے کا ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا تھا، تو لکھنے کی خواہش. آپ اس کو چھوڑیے، گھر میں جھاڑو لگانا، پوچھا لگانا کسی کو پسند ہوتا ہے؟ ہم یعنی اس عمر میں کوئی بہت زیادہ مجبوراً کرتے ہیں نا، چلو یار ماسی نہیں آئی تو میں جھاڑو پوچھا کر لوں. وہ بہت شوق سے تو نہیں کرتے. آپ کسی بچے کو مجھے بتائیے جو جھاڑو لگانے کا شوق اسے نہ ہو. کوئی بچہ آپ نے ایسا دیکھا ہے جو جھاڑو لگانے کا شوق نہ ہو؟ ہوتا ہے بچوں میں. پوچھا لگانے کا شوق ہوتا ہے، پوچھا لگانے کا، برتن دھونے کا شوق ہوتا ہے، کپڑے دھونے کا شوق ہوتا ہے، جھاڑو لگانے کا شوق ہوتا ہے، گاڑی دھونے کا شوق ہوتا ہے، آٹا گوندنے کا شوق ہوتا ہے، جوتے پالش کرنے کا شوق ہوتا ہے. اب آپ سوچئے تمام وہ کام جو بڑی عمر میں کرتے ہوئے بوجھل محسوس ہوتے ہیں. میرا بنیادی آرگیومنٹ یہ ہے کہ کون سا شوق ایسا ہے جو اس میں نہیں تھا؟ پوچھا لگانے کا شوق اس کو تھا، جھاڑو لگانے کا شوق اس کو تھا، برتن دھونے کا شوق اس کو تھا، کپڑے دھونے کا شوق اس کو تھا، جوتے پالش کرنے کا شوق اس کو تھا، چائے بنانے کا شوق اس کو تھا. چائے بنانی نہیں وہ کہتی تھی مجھ سے بنوائے نا، میں بناؤں، مجھ سے بناؤ. نہیں تم نہیں. کون سا کام اس کو شوق نہیں تھا؟ پانی بھرنے کا شوق تھا. آپ جھاڑو پوچھا تو سوچے نا کیسا کام. ڈسٹنگ کرنے کا شوق تھا، وہ میں ڈسٹنگ کر لوں. نماز پڑھنے کا شوق، روزہ رکھنے کا شوق، یہ عبادات ہو گئے. گھر کے کام ہو گئے، پڑھائی کے کام ہو گئے، بازار جا کے کوئی چیز لا کے دینے کا شوق. آپ نے کہا میری ٹانگ میں درد ہو رہا ہے، ٹانگ دبانے کا شوق. میرے سر میں میں تیل لگا دوں. کون سا گیٹ پہ کوئی آیا میں جا کے دروازہ میں کھولوں گا. کون سا شوق اس میں نہیں ہے؟ آپ دیکھیں دنیا کا ہر بچہ سارے مثبت شوق لے کے آتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد یہ کسی ٹیچر کے ہتھے لگ جاتا ہے اور ایک ٹیچنگ کی بھیٹ چڑھ جاتا ہے جس میں ہم اس کے اندر فہم کا ٹھوسنا اور صلاحیت کا پیدا کرنا، شوق کی ایسی تیسی
ارے ہٹاؤ شوق کو، یعنی وہ بچہ جو قاعدے پر ہے، قرآن سے پڑھنے کی تمنا اس میں زوروں پر ہے. اگر کبھی اس کا آپ صرف یہ کہیں بیٹا ابھی تھوڑے دن کے بعد نا قرآن پہ آ جائیں گے، سپارے پہ آ جائیں گے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے، گھر میں جا کے سب کو بتاتا ہے. میرے استاد نے کہا ہے اگلے مہینے ہم سپارے پہ آ جائیں گے، سپارہ قائد، اب میں قرآن پڑھوں گا. آپ 10 آدمی کو جا کے بتائے گا یہ بات. یہ بچہ پچھلے 1.5 سال سے اس نے، اب یہ 30 سال کا ہو گیا ہے، 1.5 سال سے اس نے قرآن نہیں کھولا. 1.5 سال پہلے دادی کا انتقال ہوا تھا، اس پہ اس نے اماں پارا پڑھا تھا، قرآن خوانی ڈھونڈ کے اماں پارا. 1.5 سال سے کسی کا انتقال نہیں ہوا تو قرآن نہیں پڑھا. اب سنا یہ ہے کہ دادا جان کی طبیعت ذرا، اگر مشیت خدابندی ہوئی تو 1 آدھ مہینے میں دوبارہ اماں پارا پڑھے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اب سمجھ میں آ رہی بات؟ 1.5 سال سے اس نے قرآن نہیں پڑھا. اس کی حالت یہ تھی کہ یہ قرآن پڑھنے کے لیے بےتاب ہوتا تھا اور ہم اسے سے ابھی مطلب، تو بات یہ، وہ بچہ جو میگنٹ سے آئنسٹائن کی طرح میگنٹ کو پکڑتا تھا، مختلف طرح کے میگنٹس کو ایسے دیکھتا تھا جیسے وہ نیوٹن ہو. یہ بات کہ میگنٹ کے کون سے سرے ایک دوسرے سے جوڑنا نہیں چاہتے، یہ آپ نے بعد میں بتائی تھی، اس کی دریافت پہلے بنی تھی. یہ علم کہ کاغذ کو مقناطیس کی کشش کاغذ پہ اثر انداز نہیں ہوتی، یہ اس کی دریافت پہلے تھی، آپ کا تصور بعد میں آیا تھا. یہ تو اس نے خود جان لیا کیونکہ شوق تھا. پھر ہم نے کہا بیٹا رکھو میگنیٹ کو، بیٹھو ادھر، اور پھر ہم نے اس کے اندر کانسیپٹ گھسایا. اس میں اصولی بات جو ہے وہ یہ ہے، کانسیپٹ کا، فہم کا پیدا کرنا یا صلاحیت کو دینا شوق کو برقرار رکھنے سے زیادہ اہم نہیں ہے. اگر آپ پڑھنا سکھا دیتے ہیں، ریڈنگ آ جاتی ہے، ریڈنگ کا شوق فنا ہو جاتا ہے، تو یہ گھاٹے کا سودا ہے. اس سے بہتر ہے کہ ریڈنگ کا شوق زندہ رہے اور ریڈنگ کی اسکل ٹھیک سے نہ آئے، کوئی مسئلہ نہیں. وہ بچہ جس کی قرآن پڑھنے کی تمنا زندہ ہے اور قرآن ابھی ٹھیک طریقے سے نہیں آیا. چلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بڑی اہم سوال ہے، کیونکہ ایک بچہ ایسا ہے جس کو قرآن بہت اچھی طرح پڑھنا نہیں آیا لیکن اس کا قرآن پڑھنے کا جذبہ بہت زیادہ ہے. دوسرا بچہ ہے جس کو قرآن پڑھنا بہت اچھی طرح آ گیا لیکن قرآن پڑھنے سے بیزار ہے. ان دونوں میں زیادہ بہتر معاملہ کس کا ہے؟ آپ بتائیے کس کا ہے؟ پہلے والے کا. بات واضح ہو رہی ہے؟ شوق کا زندہ رکھنا، صلاحیت کے پیدا کرنے، اسکل بلڈنگ یا کانسیپٹ ڈیولپمنٹ، ان سے زیادہ قیمتی، زیادہ بڑا کام ہے. یہ بات سمجھ لیجئے. ہم کیا کرتے ہیں، یہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے یہ چونکہ دل کو گھاس نہیں ڈالتا، شوق ہوتا ہے دل میں، دل کی ایسی تیسی، دل بھلے روتا رہے. رپورٹ کارڈ تو ہنس رہی ہے نا، دل رو رہا ہے تو کیا ہوا، رپورٹ کارڈ تو ہنس رہی ہے. تو وہ اس کی اسکل بلڈنگ کی فکر کرتا ہے. کہتے ہیں ہم اسکلز ڈیولپ کر رہے ہیں اور شوق کی ایسی تیسی کر رہے ہیں. کلیئر ہو رہی بات؟ دنیا کا کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو کلام مترنم پر دھیان نہ دے. کلام مترنم شاعری، میری مراد ہے نظم. آپ کوئی ایک بچہ رو رہا ہے، آپ اس کے سامنے تلاوت کیجئے خاموش ہو جائے گا. آپ اس کے سامنے کوئی نظم پڑھیے پھر بھی خاموش ہو جائے گا. گا کے پڑھیے اور پھر اس کے بعد آپ اس کو دیر تک نظم پڑھتے رہیے. اب جب آپ خاموش ہوں گے نا تو وہ دوبارہ روئے گا.
اس وجہ سے نہیں جس وجہ سے پہلے رو رہا تھا، بلکہ اس وجہ سے کہ دوبارہ گائیں نا، یہ پڑھ کیوں نہیں رہے. وہ چاہے گا کہ آپ پڑھتے رہیں، اس لیے روئے گا. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ ایسی چیز ہے شوق. بات سمجھ آ رہی؟ نہیں تو شوق جو ہے نا، مگر لذت شوق سے بے نصیب، یہ مصرع ہے ساقی نامہ. ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں. لذت شوق جو ہے نا، ہم شوق نہیں ہے. تو شوق ہمیں بیدار کرنا ہے. اور شوق کیسے بیدار ہوتا ہے؟ جس شوق جو ہے وہ شوقین سے تعلق میں آنے کے نتیجے میں بیدار ہوتا ہے. مطلب اگر وہ انسان جس کو پڑھنے کا شوق ہے، کسی چیز کو سمجھنے کا شوق ہے، اس کے اندر وہ شوق بیدار ہو جائے. وہ شوق، اگر آپ کو شاعری اچھی نہیں لگتی تو آپ وہ آدمی نہیں ہیں جو بچوں میں شاعری کا شوق زندہ کریں، دوبارہ سے بیدار کریں. آپ اور اسے دور کر دیں گے. تو اگر آپ کو شاعری اچھی لگتی ہے تو آپ شاعری کا شوق پیدا کر دیں گے.